یہ جو تصور ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر کہ بیٹیاں خدا نخواستہ کوئی بوجھ ہیں، یہ تصور اسلام سے پہلے کا تھا، وہ اب بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، جب ان میں سے کسی کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ بھئی تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ اس کو ایسے گھونٹ پی رہا ہوتا ہے کہ بہت بڑی مصیبت میرے گھر میں آ گئی ہے۔ یہ توارا من القوم ما بشرا، فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں سے، قوم سے نا منہ چھپائے پھرتا ہے، اس کو اپنے لیے بہت بڑی بدنامی سمجھتا ہے کہ بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی بدنامی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا تو وہ اس کو ویسے ہی برداشت کرتا ہے، ام یدسہ فی التراب، یا پھر اس کو زمین میں دفنا دیتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا۔ مسجد حرام کے آس پاس آپ دیکھیں، آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی جو تعمیر شدہ نہ ہو، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جو ابھی تک کچی ہے، اس کا نام ہے شبیکہ۔ وہ ایک مقبرہ ہے، قبرستان ہے، وہ قبرستان ہے جہاں پر زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفناتے تھے۔ تو ایک احاطے کے اندر وہ کچی جگہ چھوڑی ہوئی ویسی، اس کے اوپر بورڈ بھی لگا ہوا ہے شبیکہ، مقبرہ شبیکہ، شبیکہ مقبرہ ہے۔ اب وہ نہ جانے کچا کیوں چھوڑا ہے، لوگوں میں ویسے کہانیاں مشہور ہیں کہ اس میں تعمیرات کی کوشش کی گئی لیکن کوئی تعمیر نہیں ہو سکی، بلڈوزر جو ہے نا وہ فیل ہو گیا اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، ویسے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ عالم سعودی گورنمنٹ نے کیا سوچ کر اس کو ویسے چھوڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک کچی جگہ ہے، ابھی تک ویسے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا یہ دستور تھا کہ اپنی بچیوں کو دفنا دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ہمارے لیے بہت بڑی بدنامی ہے کہ بچی پیدا ہو گئی، اب وہ شرم کے مارے باہر نکلتا نہیں تھا باپ کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ تو یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، جاہلیت کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے اور بیٹی کی پیدائش پر خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ میرا ایک دوست ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اب اس کے بیٹا پیدا ہو گیا، اس نے فوراً میسج کیا، فون کیا، بھائی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو بھائی، مبارک ہو۔ اگلی دفعہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کی طرف سے نہ کوئی میسج آیا نہ کوئی فون آیا۔ کیوں؟ کوئی دکھ والی خبر تھی؟ کوئی وہ خوشخبری نہیں تھی کہ بیٹی کا پیدا ہونا۔ بعض آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خواب میں کچھ چیزیں دکھاتا ہے، اور بعض خواتین جب حمل سے ہوتی ہیں تو بیٹی کی پیدائش سے پہلے ان کو بارش نظر آتی ہے خواب میں۔ یہ مطلب واقعات سننے کو ملتے ہیں، خود ہم نے سنے اس طرح کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت تمہارے گھر پر آنے والی ہے۔ بارش اللہ کی رحمت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اللہ کی رحمت آ رہی ہے، کوئی زحمت نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر آخرت کا فائدہ انسان نہیں سوچتا نا، صرف دنیا کا فائدہ سوچتا ہے، تو کہتا ہے بیٹی ہمیں کیا کما کے دے گی، کیا کھلائے گی، اس نے تو پرائے گھر میں جانا ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن دنیا نہیں ملے گی، آخرت ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دیں، ان کی اچھی پرورش کی، پھر ان کی شادی کرا دی، یہ 3 بیٹیاں اس آدمی کے لیے جہنم جانے سے آڑ بن جائیں گی۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ اس کے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ کسی نے 2 بیٹیوں کا پوچھا، آپ نے فرمایا کہ 2 بیٹیاں بھی اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے۔ تو دنیا نہیں مل رہی، آخرت مل رہی، جنت مل رہی، اور کیا اس سے بہتر کیا چیز چاہیے انسان کو؟ تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ بچیوں کی پرورش کرنی چاہیے۔ جیسے بچوں کے ساتھ آدمی لگاؤ رکھے، بچیوں کے ساتھ بھی ویسے ہی لگاؤ رکھے۔ جیسے بچوں پر خرچ کرے، بچیوں پر بھی ویسے ہی خرچ کرے، ان کے درمیان کوئی فرق نہ کرے، فرق ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ بھائی یہ ہمارے فرق کر رہا ہے ہمارا والد، یہ ہماری ماں فرق کر رہی ہے، فرق محسوس نہ ہو ان کو۔